فہد مصطفیٰ صاحب ذرا حیا کریں، کچھ شرم کریں۔ آپ کتنے بڑے اداکار ہیں، آپ ہیرو ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور آپ کی عمر 50 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ ایسے میں آپ سر عام گناہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو اتنی سمجھ بھی ہے، دین کی اتنی معلومات بھی ہے کہ سر عام گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ستر ہے، پردہ ہے، یہ چڈا نہیں پہننا چاہیے، لیکن آپ خواتین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین تک آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ ذرا چڈا بڑھا کروا لیں۔ اگر آپ کو شرم و حیا نہیں ہے تو آپ چڈی سلوا لیں، یہ چڈا پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تکلف بھی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلو امتی معافن الا المجاہرین، پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر سر عام گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بند کمرے میں جا کے، اپنے گھر میں جا کے یہ چڈا پہنے یا چڈی پہنے نا، آپ ٹی وی پر بیٹھ کر، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر، مجلس میں جا کر، محفل میں جا کر آپ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ مرد تو مرد، نوجوان کیا خواتین شرما جاتی ہیں اور وہ آپ کو کہنے پر مجبور ہوتی ہیں کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان کرے اور اس کو گناہ سمجھ کے کرے، چھپ کر کرے، تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک گناہ ہوتا ہے جو دھڑلے کے ساتھ کرنا، سر عام کرنا اور اس پر پھر ضد رہنا۔ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ چڈا نہ پہنیں، ستر کا لحاظ رکھیں، تو آپ کہتے ہیں اب تو یہ عام ہو چکا ہے، جس نے نہیں دیکھنا وہ کیوں دیکھتا ہے، اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ آپ ہیرو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک ادا کو نوجوان فالو کرتے ہیں۔ آپ کو تو ایک مثالی نوجوان ہونا چاہیے، مثالی لباس ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے اداکار ہیں، اداکاریں ہیں، لیکن وہ شرم و حیا کرتی ہیں، وہ لباس اچھا پہننے کی کوشش کرتی ہیں، بہتر لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اس کے اندر سطر ننگا نہ ہو، سطر چھپ کے رہے۔ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ صدر پاکستان نے مختلف لوگوں کو تمغے دیے ہیں، صدارتی ایوارڈ دیے ہیں، ان میں سے ایک حدیقہ قیانی بھی ہے۔ حدیقہ قیانی کہ آپ پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، کوئی برہنہ لباس اس نے نہیں پہنا، اس کا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، ننگ دھڑنگ اس میں نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ جتنے کو ایوارڈ دیے گئے ہیں، سب نے جس ایوارڈ کو پسند کیا ہے وہ حدیقہ قیانی کے ایوارڈ کو پسند کیا ہے کہ یہ ایوارڈ ہے جو مستحق کی طرف گیا ہے، یہ ایوارڈ ہے جو مستحق خاتون کو ملا ہے۔ الہی کام کرتی ہے، لیکن فحش، بےہودگی والے، بے حیائی والے کوئی ایسے کام نہیں کرتے کہ لوگ اس پر تنقید کریں۔ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کی دولت یہاں رہ جاتی ہے، اس کی شہرت یہاں رہ جاتی ہے، ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد لوگ ایک ہی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ جی فلاں آدمی بہت اچھا تھا، فلاں آدمی شرم و حیا والا تھا، فلاں آدمی سخی تھا، فلاں آدمی نوجوانوں کا رول ماڈل تھا، فلاں آدمی شرعی حدود کا خیال رکھتا تھا، فلاں آدمی مشرقی روایات کا پاسدار تھا۔ آپ نے اور ہم نے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو برے ناموں سے پکارے، لوگ یہ کریں کہ بڑا بے شرم تھا، بڑا بے حیا تھا، ٹانگیں ننگی کر کے مجلس میں آ جاتا تھا، برہنہ ٹانگوں کے ساتھ خواتین کے اندر بیٹھتا تھا؟ لوگ آپ کو کس نام سے پکاریں گے، ذرا اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ دوسری بات میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جنی سے کہنا چاہتا ہوں، جنزی سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر شام کو واک کرتے وقت سر آنکھ وہ چڈھا پہننے لگے ہیں۔ آپ نے اگر چڈھا پہننا ہے تو تھوڑا سا لمبا سلوا لینا اس کو، آپ کے جو گھٹنے اس کے نیچے تک آنا چاہیے۔ سر عام ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو شرعاً جائز نہیں ہے، جس میں شرم و حیا ہونا چاہیے، اور ایسے نہیں کہا گناہ کرنے۔ اگر آپ نے یہ لباس پہننا ہے آپ گھر میں پہنیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو چھپ کر کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو سر عام کیا جاتا ہے۔ سر عام گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے، لیکن سر عام گناہ، ایک اتنے گناہ کرنا، پہ زینہ زوری کرنا، ایسا نہیں کرنے چاہیے۔ جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ پر فخر کرے، تکبر کرے اور اس پر دلیلیں دے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سر عام گناہوں سے بچائے۔ کلو امتی معافن الا المجاہرین، یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، سر گناہ سے بچائے۔ فہد مصطفیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور فہد مصطفیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں، جو ان کے دوست ہیں،
ان کو بھی چاہیے کہ فہد مصطفیٰ صاحب کو تنہائی میں پیار محبت سے سمجھائیں. ہمارے ایک دوست عالم دین ہے جن کے ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کے ذریعے سے ہم نے ان کو پیغام بھجوایا ہے, تو ان کو اس کی سنگینی سمجھائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایک آپ گناہ کر رہے ہیں, دوسرا فخر یا گناہ کر رہے ہیں, اور تیسرے اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی جس نے دیکھنا ہے دیکھے, جس نے نہیں دیکھنا نہ دیکھے. اب تو یہ عام ہو گیا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ عالم دین ان کو سمجھائیں گے اور وہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی. اس گناہ پر وہ توبہ بھی کریں گے اور معافی مانگیں گے اور آئندہ نہیں کریں گے. میرے دیکھنے والے جتنے فالوور ہیں, دوست احباب ہیں, نوجوان ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ایسا چڈا نہیں پہنیں گے.